کیا عالمی طاقت کی منتقلی اصل میں فوجی اتحادوں یا معاشی معاہدوں سے نہیں بلکہ توانائی کے نظام کی خاموش تبدیلی سے طے ہو رہی ہے؟ دنیا میں طاقت کبھی صرف اس کے پاس نہیں رہتی جس کے پاس زیادہ وسائل ہو، بلکہ اس کے پاس جاتی ہے جو توانائی کی بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ توانائی صرف بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ پوری معیشت، صنعت، ٹیکنالوجی اور ریاستی استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب توانائی کا نظام بدلتا ہے تو ریاستیں فوری طور پر نہیں بدلتی، مگر ان کی سمت آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جہاں عالمی طاقت کی منتقلی خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ توانائی کا ڈھانچہ ریاستی طاقت کی رفتار کیوں طے کرتا ہے؟ ہر ریاست کی صنعتی رفتار، شہری نظام اور دفاعی صلاحیت دراصل ایک مسلسل اور قابل اعتماد توانائی کے بہاؤ پر قائم ہوتی ہے۔ کارخانے چلانے سے لے کر ٹرانسپورٹ، ڈیجیٹل نیٹ ورکس اور فوجی نظام تک، ہر شعبہ توانائی کی دستیابی اور قیمت سے براہ راست جڑا ہوتا ہے۔ جب توانائی سستی، مستحکم اور مقامی سطح پر پیدا ہونے لگے تو ریاست کو نہ صرف معاشی اعتماد حاصل ہوتا ہے بلکہ پالیسی سازی میں بھی زیادہ آزادی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بیرونی دباؤ یا عالمی منڈی کے اچانک جھٹکوں کا خوف کم رہتا ہے۔ اس کے برعکس جب توانائی کا انحصار درآمدات پر بڑھ جاتا ہے تو ہر عالمی بحران، قیمتوں میں اضافہ یا سپلائی میں رکاوٹ داخلی معیشت اور سیاسی فیصلوں کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں ریاست اپنی خارجہ پالیسی بھی اکثر احتیاط اور مجبوری کے تحت ترتیب دیتی ہے، نہ کہ مکمل حکمت عملی کے مطابق۔ یہی مسلسل دباؤ حکومتوں کو نئے توانائی ذرائع، متبادل ٹیکنالوجی اور مقامی پیداوار کی طرف دھکیلتا ہے۔ وقت کے ساتھ وہ ممالک جو جلدی نئے توانائی نظام کو اپناتے ہیں اپنی صنعت، تحقیق اور معیشت کو نئے سانچے میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ پرانے توانائی ماڈل پر انحصار کرنے والی ریاستیں آہستہ آہستہ فیصلے کرنے والی قوت کے بجائے حالات پر رد عمل دینے والی قوتوں میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ کیا توانائی کی نئی ٹیکنالوجی طاقت کی نئی جغرافیہ بنا رہی ہے؟ توانائی کی منتقلی کو اکثر صرف ایندھن کی تبدیلی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ عالمی پیداوار کی پوری نقشے کو دوبارہ ترتیب دینے کا عمل ہوتا ہے۔ ماضی میں جب توانائی کا مرکز تیل اور گیس تھے تو طاقت بھی انہی محسوس جغرافیائی علاقوں کے گرد گھومتی تھی جہاں یہ وسائل موجود تھے، اور عالمی معیشت ان راستوں اور سمندری گزرگاہوں پر منحصر رہتی تھی جو ان وسائل کی ترسیل ممکن بناتے تھے۔ مگر جیسی ہی شمسی توانائی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے نظام اور بیٹری ٹیکنالوجی مرکزی حیثیت اختیار کرنے لگتی ہے، طاقت صرف وسائل کی ملکیت سے ہٹ کر ان صلاحیتوں کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے جو پیداوار، ٹیکنالوجی اور سپلائی چین کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب اصل اہمیت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ کون ریاست خام معدنیات کو پروسیس کر سکتی ہے، کون بڑے پیمانے پر بیٹریاں بنا سکتی ہے اور کون نئی توانائی کی آلات کی مینوفیکچرنگ کو مستحکم رکھ سکتی ہے۔ اس تبدیلی سے پرانے توانائی مراکز غیر یقینی صورتحال کا شکار ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان کی معاشی بنیاد آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو توانائی صنعتوں پر جلد گرفت حاصل کر لیتی ہے نہ صرف اقتصادی فائدہ حاصل کرتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ عالمی تجارت، معیار اور تکنیکی اصولوں کو بھی اپنی سمت میں ڈالنے لگتی ہے۔ توانائی کی خود کفالت عالمی فیصلوں کی آزادی کیسے بدلتی ہے؟ جب کسی ریاست کی معیشت زیادہ تر درآمدی توانائی پر منحصر ہو تو عالمی منڈی میں ہونے والی ہر ہلکی سی تبدیلی بھی اس کے اندرونی نظام تک اثر پہنچاتی ہے۔ تیل یا گیس کی قیمت بڑھتی ہی بجٹ پر دباؤ بڑھتا ہے، سبسڈی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور کرنسی کی قدر متاثر ہونے لگتی ہے، جس کا اثر براہ راست مہنگائی اور عوامی اطمینان پر پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں حکومتیں اکثر طویل مدتی منصوبہ بندی کے بجائے فوری استحکام کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ توانائی کی سپلائی میں معمولی خلل بھی معاشی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ یہی صورتحال خارجہ پالیسی کو بھی محتاط بنا دیتی ہے، جہاں ریاستیں بعض اوقات اپنے اسٹریٹجک مفادات کے بجائے توانائی کی فراہمی کو محفوظ رکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ریاست توانائی میں خود کفالت حاصل کر لیتی ہے تو اس کے فیصلوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ مستحکم توانائی قیمتیں صنعتی منصوبہ بندی کو ممکن بناتی ہے، معیشت میں پیشگوئی کی صلاحیت بڑھتی ہے اور حکومت کو طویل مدتی حکمت عملی اپنانے کا اعتماد ملتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی اعتماد عالمی مذاکرات میں مضبوط موقف کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جہاں ریاست دباؤ قبول کرنے کے بجائے شرائط طے کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اور یوں توانائی کی آزادی رفتہ رفتہ سیاسی خود مختاری میں بدلنے لگتی ہے۔ کیا توانائی کی منتقلی صنعتی برتری کو دوبارہ تقسیم کر رہی ہے؟ صنعتی تاریخ بار بار یہ دکھاتی ہے کہ صنعت وہاں نہیں رہتی جہاں وہ پہلے موجود ہو، بلکہ وہاں منتقل ہوتی ہے جہاں توانائی سستی، مسلسل اور قابل اعتماد ہو۔ کارخانے، ڈیٹا سینٹرز اور جدید مینوفیکچرنگ یونٹس اپنی لاگت کا بڑا حصہ توانائی پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے توانائی کی قیمت اور دستیابی براہ راست صنعتی فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ جیسے جیسے دنیا کم کاربن توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے نئی صنعتیں ان ریاستوں کی طرف رخ کر رہی ہے جو شمسی، ہوا اور جدید بجلی کے نظام کو بڑے پیمانے پر پیداوار
اور مستحکم انداز میں فراہم کر سکتی ہے۔ اس تبدیلی کے دوران پرانی صنعتی طاقتوں کو ایک خاموش مگر مسلسل دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر، فیکٹریاں اور سرمایہ کاری ایسی توانائی ماڈل سے جڑی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ مہنگے اور غیر مؤثر بنتے جا رہے ہیں۔ نئی توانائی کے مطابق نظام تبدیل کرنا وقت اور سرمایہ دونوں مانگتا ہے، جس سے صنعتی رفتار سست پڑ سکتی ہے۔ دوسری طرف وہ ریاستیں جو ابتدائی سی نئی توانائی پر اپنی صنعت کڑی کرتی ہے، تیزی سی نئی ملازمتیں پیدا کرتی ہے، تحقیق اور جدت کو فروغ دیتی ہے اور مالی طاقت جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کئی دہائی میں یہی عمل عالمی اقتصادی مرکز کو خاموشی سے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ توانائی کی سپلائی چین عالمی انحصار کو کیسے دوبارہ ترتیب دیتی ہے؟ توانائی کی نئی دنیا میں طاقت کا مرکز صرف تیل کے کنویں یا گیس کے ذخائر تک محدود نہیں رہا، بلکہ اب لیتھیم، نکل، کوبالٹ اور ریئر ارتھ جیسے عناصر اس نظام کی بنیاد بنتے جا رہے ہیں۔ یہ معدنیات بیٹریوں، الیکٹرک گاڑیوں، توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام اور جدید الیکٹرانکس کے لیے لازمی حیثیت اختیار کر چکی ہے، مگر اصل طاقت صرف ان وسائل کی موجودگی میں نہیں، بلکہ ان کی کان کنی، صفائی، پروسیسنگ اور بڑے پیمانے پر بیٹری تیار کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے۔ جب چند ریاستی سپلائی چین کے اہم مراحل پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے تو عالمی صنعت ان پر انحصار کرنے لگتی ہے، جس سے ایک نئی قسم کی معاشی وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں وہ ممالک جو صرف خام مال برآمد کرتے ہیں یا تیار مصنوعات خریدتے ہیں، آہستہ آہستہ فیصلہ سازی کے دائرے سے باہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نظام کو متاثر کرنے کی صلاحیت محدود رہتی ہے۔ اس کے برعکس سپلائی چین کے مرکز میں موجود ریاستیں قیمتوں، پیداوار کی رفتار اور ٹیکنالوجی کے معیار پر اثر انداز ہو کر عالمی معیشت کی سمت متعین کرنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہی کنٹرول مستقبل کی صنعتی طاقت اور عالمی اثر و رسوخ کی بنیاد بن جاتا ہے۔ توانائی کی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری طاقت کے توازن کو کیسے بدلتی ہے؟ توانائی کی منتقلی کسی ایک پالیسی یا چند سالوں کے منصوبے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک طویل عمل ہے جو دہائیوں میں اپنی اصل شکل اختیار کرتا ہے۔ جب ریاستیں آج بجلی کی جدید گرڈ سسٹمز، توانائی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی اور قابل تجدید منصوبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے تو بظاہر یہ اخراجات فوری فائدہ نہیں دیتے، بلکہ ابتدا میں مالی دباؤ اور تکنیکی غیر یقینی پیدا کرتے ہیں، مگر یہی ابتدائی مرحلہ مستقبل کی مضبوط بنیاد بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے جیسے یہ انفراسٹرکچر پھیلتا ہے، توانائی کی فراہمی زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے اور صنعت کو طویل المدتی منصوبہ بندی کا اعتماد ملتا ہے۔ نتیجتاً نئی صنعتیں تیزی سے ترقی کرتی ہے اور معیشت میں رفتار پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو توانائی کی منتقلی میں تاخیر کرتی ہے، ابتدا میں اخراجات سے بچ جاتی ہے، مگر بعد میں انہیں اچانک اور مہنگی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عالمی نظام پہلے ہی آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اس دیر سے کی گئی تبدیلی نہ صرف معاشی دباؤ پیدا کرتی ہے، بلکہ صنعتی مسابقت کو بھی کمزور کر دیتی ہے، اور یوں وقت کے ساتھ طاقت کا فرق مزید واضح اور گہرا ہو جاتا ہے۔ کیا توانائی کی منتقلی عالمی اتحادوں کی نوعیت بدل رہی ہے؟ ماضی میں عالمی اتحاد زیادہ تر سیکیورٹی خدشات یا نظریاتی قربت کی بنیاد پر تشکیل پاتے تھے، جہاں مشترکہ خطرہ یا سیاسی ہم آہنگی ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی تھی، مگر توانائی کے بدلتے ہوئے نظام میں تعاون کی نوعیت آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب ریاستیں صرف دفاعی معاہدوں کے ذریعے نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی شیئرنگ، بجلی کے مشترکہ گرڈ سسٹمز، قابل تجدید منصوبوں اور اہم معدنیات کی سپلائی چینز کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑ رہی ہے۔ جب دو یا زیادہ ممالک توانائی کے انفراسٹرکچر میں مشترکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ان کی معیشتیں عملی طور پر ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگتی ہے، جس سے تعلقات محض سیاسی نہیں بلکہ ساتھی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس باہمی انحصار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود مکمل علیحدگی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ توانائی کا نظام مسلسل تعاون کا تقاضا کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسے نیٹ ورکس نئے قسم کے بلاکس کو جنم دیتے ہیں جو رسمی اتحادوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد روزمرہ معاشی ضرورت پر ہوتی ہے۔ یوں عالمی طاقت کا ڈھانچہ جنگی معاہدوں کے بجائے توانائی کے جڑے ہوئے نظاموں کے ذریعے خاموشی سے نئی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ توانائی کی رفتار ریاستی استحکام کو دہائیوں میں کیسے متاثر کرتی ہے؟ توانائی کی منتقلی کبھی بھی پوری دنیا میں ایک جیسی رفتار سے نہیں ہوتی۔ ہر ریاست اپنی معاشی ساخت، وسائل، ٹیکنالوجی تک رسائی اور سیاسی ترجیحات کے مطابق اس تبدیلی کا سامنا کرتی ہے۔ کچھ ممالک نئی توانائی کی ٹیکنالوجیز جیسے قابل تجدید توانائی اور جدید گرڈ سسٹمز کو تیزی سے اپناتے ہوئے اپنی معیشت کو مستقبل کے مطابق ڈال لیتے ہیں، جبکہ کچھ ریاستیں طویل عرصے تک تیل، گیس یا کنویں جیسے روایتی ذرائع پر انحصار جاری رکھتی ہے، کیونکہ ان کی موجودہ آمدنی انہی وسائل سے جڑی ہوتی ہے۔ ابتدا میں سست رفتار ریاستوں کو فوری نقصان محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرانے نظام سے وقتی فائدہ بھی حاصل کرتی رہتی ہے، مگر جیسے ہی عالمی تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پیداوار نئی توانائی کے معیار کے مطابق ڈلنے لگتی ہے، صورتحال بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ توانائی کی نئی منڈیوں میں سرمایہ تیزی سے منتقل ہوتا ہے، جبکہ روایتی توانائی پر انحصار کرنے والی معیشتوں کی برآمدات اور مالی استحکام
دباؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ریاستی آمدنی کی پرانے ذرائع کمزور پڑتے ہیں، بجٹ خسارہ بڑھتا ہے اور حکومتوں کو ٹیکس اصلاحات، سبسڈی میں کمی اور معاشی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل جیسے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی رفتار کا فرق صرف معاشی نہیں رہتا، بلکہ سیاسی استحکام، سماجی اعتماد اور عالمی اثر و رسوخ کے درمیان ایک واضح حد بندی قائم کر دیتا ہے، جہاں تیزی سے بدلنے والی ریاستیں نئی عالمی ترتیب میں زیادہ بااثر نظر آنے لگتی ہے۔ اور آخر میں عالمی طاقت کی منتقلی اکثر تاریخ میں کسی ایک بڑے واقعے، بحران یا جنگ کے بعد واضح ہوتی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی بنیاد بہت پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد زیادہ تر توانائی کے نظام میں آنے والی خاموش مگر گہری تبدیلیوں سے جڑی ہوتی ہے۔ جب دنیا کسی نئی توانائی کی سمت بڑھنا شروع کرتی ہے تو ابتدا میں یہ تبدیلی صرف تکنیکی یا ماحولیاتی پالیسی محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہی تبدیلی معاشی ڈھانچے، صنعتی ترجیحات اور عالمی تجارت کی اصولوں کو نئی شکل دینے لگتی ہے۔ جو ریاستی توانائی کی منتقلی کو صرف ماحولیات یا کاربن اخراج کے مسئلے تک محدود سمجھتی ہے، وہ اصل اسٹریٹجک تبدیلی کو دیر سے محسوس کرتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ممالک جو توانائی کو طاقت کی بنیادی ڈھانچے کے طور پر دیکھتے ہیں، تحقیق، انفراسٹرکچر اور سپلائی چین پر خاموشی سے سرمایہ کاری شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً وہ نئی صنعتوں، نئی منڈیوں اور نئی ٹیکنالوجیز پر ابتدائی برتری حاصل کر لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی برتری مالی اثر و رسوخ، سیاسی اعتماد اور عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ توانائی کی منتقلی دراصل طاقت کی ایک نئی زبان بن چکی ہے، جس میں وسائل سے زیادہ اہم کنٹرول، ٹیکنالوجی اور رفتار ہے۔ جو ریاست اس زبان کو جلد سمجھ لیتی ہے، وہ نہ صرف تبدیلی کے مطابق خود کو ڈالتی ہے، بلکہ آنے والے عالمی نظام کی سمت اور رفتار بھی خاموشی سے متعین کرنے لگتی ہے۔